مسلمان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کچھ چیزیں کم دیتا ہے لیکن آخرت کے سارے حصے اللہ اپنے مومنوں کو ہی عطا فرمائے گا۔ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ بڑی قیمتی چیز کا نام ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سارے انسانوں سے افضل کرتی ہے۔ ایمان انسان کے اعمال کو نکھار دیتا ہے۔ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ رب والا ہو جاتا ہے اور رب کے رسول والا ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑا قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہم رات کو چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا، تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ تو فلاں فلاں جگہ غلط ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے۔ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا، وہ دراصل ایمان ہی ہوتا ہے۔ وہ روز رات کو پیغام دیتا ہے کہ نہیں یار وہ بات تو صحیح تھی، سیاںا بننا چاہیے۔ پھر ہم پہ دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے، پھر علاقے کی چدراہٹ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا دائیں بائیں لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر ذرا دوبارہ سے سویرے اٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آج بڑی گاڑی میں نہ بیٹھے تو پتہ نہیں زمانہ نکال ہی نہ دے۔ پھر دوبارہ لوگ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے آواز روز آتی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ دو کشتیوں کا مسافر منزل تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو لوگ آگے کہتے ہیں نا پیر صاحب جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، آپ بورے والا کے چونک سے بے شک میرا نام پوچھ لیں، سارا زمانہ مجھے جانتا ہے، لیکن سکون کوئی نہیں۔ وہ سکون کس چیز کا نام ہے؟ وہ سکون ہے ایمان کی آواز پر لبیک کہنے کا نام۔ ہم لوگ ضمیر کے قیدی ہیں۔ سفید کپڑوں کے نیچے بڑا دکھ چھپا ہوا ہے۔ بہترین واسکٹ کے نیچے جو تکلیف ہے اسے کون محسوس کرے؟ جب ہم صحیح ایماندار ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ ہمیں دل کی راحت عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو دیا مسجد نبوی میں۔ حضرت بلال حبشی نے نبی پاک کے مہمانوں کے برتن دھوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے مہمانوں کے بستر بچھائے۔ حضرت بلال کسی صوبے کے گورنر نہیں رہے، کسی عہدے پر فائز نہیں ہوئے۔ انہوں نے وہ والی ڈیوٹیاں کی ہیں جن کو آج ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پر میں نے ان کی ساری زندگی سیرت، ہر جتنی کتابیں ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں نا، میں نے ساری دیکھی ہیں۔ کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، نبی پاک سے دعا نہیں کرائی کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے بھی پیسے دے دیں۔ بس انہوں نے کہا کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ یہ جو سکون والی زندگی ہے نا، سکون والی، یہ اعمال صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، ہم بھی بڑی ٹینشن کے لوگ ہیں۔ میں تو کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا رضی صاحب کے معاملے میں، اس لیے کہ پھر وہ ایسے لگ جاتا ہے جیسے ایک دوسرے کی باہمی انجمن ستائش کی بزم کٹھی ہو گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مجھے بھی پروٹوکول کی ضرورت ہے۔ اب پیر کو بھی پروٹوکول نہ ملے تو پیر بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہاں وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ علامہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ تساں استقبال ہی نہیں کیتا، تسی کدے بندے ہو؟ حالانکہ یہ استقبال تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لوگ پریشان ہیں سارے۔ یہ جس بندے کو عادت پڑ جاتی ہے نا سلوٹ کرانے کی، وہ تو کئی دفعہ اپنی اماں سے بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ اماں میں نے سلوٹ کریا کر، اسے عادت جو پڑ گئی ہے۔ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ پروٹوکول ایک نشہ ہے، یہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو۔ ان لوگوں نے کوئی نشہ نہیں لیا، اس چکر میں پڑے ہی نہیں۔ نوکر کی تے نخرہ کی، ایک طرف کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے پروٹوکول دو۔ چھ معنی دار میرے بھائی سمجھ لیں، ایمان ان کے اندر تھا تو وہ ایمان کی آواز پر لبئی کہتے تھے۔ ساری زندگی پروٹوکول نہیں مانگا حضرت بلال نے، کوئی عہدہ نہیں مانگا، اپنا مکان نہیں بنایا، مسجد میں سو کے وقت گزارا، لیکن پروٹوکول کا پتہ اس دن چلا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر وہ شخصیت تھے کہ کسریٰ کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو عمر کہنے لگے جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں ملنے کا، تم کون ہوتے ہو، ہم تمہیں کیا سمجھ، چلو نکلو۔ وہی عمر فاروق ہیں۔ جب سیدنا بلال حبشی آئے نا، ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں میں عمر کے پاس بیٹھا تھا،
میں حضرت بلال کو نہیں جانتا تھا چونکہ وہ ملک شام چلے گئے تھے. کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے اور جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ انہوں نے پہلا قدم رکھا، حضرت بلال دستخط کرنا نہیں جانتے تھے، اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے. حضرت بلال حبشی کپڑے بھی سادے پہنتے تھے، رنگ بھی گورا نہیں تھا، کالا تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے. لیکن سیدنا بلال نے جب پہلا قدم رکھا نا اندر، پہلا قدم اندر کمرے میں، تو وہ امیر المومنین جو کسریٰ کے بادشاہ کو وقت نہیں دیتے، حضرت عمر اپنی کرسی پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور پھر چند قدم آگے بڑھ کے جناب عمر نے حضرت بلال کا ہاتھ تھاما اور سیدنا بلال کی طرف 2-3 دفعہ آنکھیں کھول کے دیکھا اور جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور پھر اپنی جگہ پہ لا کر کے سیدنا بلال کو بٹھایا تو وہ تابعی کہنے لگے یہ کون ہے کالا سیاہ؟ یہ کالا سیاہ کون ہے؟ امیر المومنین اتنی باتیں ان کے لیے کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے چپ کر، بات نہ کرنا. یا بلالو انت سیدنا، بلال پہلے تو کالا ہوتا تھا، حبشی ہوتا تھا، جب سے تیرے سینے میں ایمان آیا ہے اور رسول اللہ کی غلامی آئی ہے تو سارے عربیوں کا سردار بن گیا ہے. اب تو ہمارا سردار. اپنے اندر جھانک کے دیکھو بھائی، ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے ایماندار ہونے کی، کتنی دولت اللہ نے دی ہے؟ کبھی تصور ہی نہیں. وہ بندہ دنیا میں پتھر کا ہے جس کے اندر سے نیکی کی آواز نہیں آتی. شکر کرو ابھی آواز آتی ہے رات میں، ورنہ بت بن جاؤ. آواز آتی ہے ابھی اندر سے. اندر ایمان پر توجہ دیں. صحابہ کرام نے اس کو سنبھال کے رکھا. اہل بیت نبوت نے پیغام یہ دیا کہ تمہاری اصل چیز تمہارا ایمان ہے، تم نے اس ایمان کے محافظ بننا ہے. تم نے کسی ایسے چکر میں نہیں پڑنا جہاں لوگ تمہارا ایمان چھین. آج تو یہ سارے جتنے دنیا میں چکر ہیں یہ ایمان ضائع کرنے کے. یہ 40,000 کا موبائل میرے بیٹے نے پکڑا ہوا ہے اور میں فخر سے بتاتا ہوں جی بال جیڑی گل آخر میں پوری کرنا، جو آخر میں مننا. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ بچہ تو چھوٹا ہے، تو کہے گا کنویں میں چھلانگ لگانی ہے تو مان جاؤ گے؟ اس کو 40,000 کا موبائل دے دیا، وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جوان خون ہے، خدا جانے کیا دیکھ رہا ہے موبائل پہ. ابا جی تو ویسے بھی مصروف ہے نا، وہ تو سیاسی سماجی آدمی، انہیں کا پتہ گھر میں کیا ہوگا، انہیں تو پتہ ہی نہیں. وہ تو باہر نکلے ہوئے ہیں قوم صحیح کرنے. اپنے بوٹے سارے خشک رہ جائے، لوگوں کے باغوں کو پانی دیتے رہو، اپنا حشر ہی کوئی نہ بچے گھر میں. بھائی یہ سارا یہ جتنی فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ جو عللے تللے ہیں حکمرانوں کے، یہ جو تباہی ہے، یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ساری ایمان لوٹنے کا ذریعہ ہے. یہ سب کو ڈاکہ زنی پہ، چوری پہ، ہتھیانے پہ مائل کر رہے ہیں. یہ سارے تیرے ایمان کے چور ہیں. تیرے پاس خزانہ ہے. ایک مرزئی آ گیا ایک بزرگ کے پاس، قادیانی، کہنے لگا بابا، وہ درس دے رہے تھے مریدوں کو کہ شاگرد اب شیطان سے بچنا چاہیے. تو کہنے لگا ہمارے پاس تو شیطان نہیں آتا، تم مسلمانوں کے پاس ہی آتا ہے. بابا جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے بیلیا، چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہو، اور شیطان وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہو. چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہو، اور شیطان وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہو. تو بے ایمان ہے، تیرے پاس شیطان کیا لینے آئے گا؟ ہمارے پاس تو ہے، روز آیا ہوتا ہے، روز گمراہ کرتا ہے. شیطان نئی نئی چالیں، نئے نئے روپ، نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز. ایمان جب تک لوگوں کے سینوں میں موجود، ہم لوگوں کو تقریروں سے صحیح کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری نجی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، نیچے نعت خواں میری طرح پگڑی باندھ کے بڑی زبردست کپڑے وپڑے پہن کے آتا ہے محفل میں، ولیمے میں آتا ہے تو وہ بودا وا لیتا ہے. تو اس سے پوچھا جائے اب تیرا عشق رسول کدھر گیا؟ یہ کس قسم کا عشق رسول ہے؟ کل اور تھا، پرسوں اور تھا. عاشق تو ہر جگہ عاشق ہی ہوتا ہے، اس کا تو ایک ہی روپ ہوتا ہے، اور وہ روپ ہے غلامی مصطفیٰ کا روپ. کہ 2 3 4 روپ تو ہوتے ہی نہیں. میرے صاحب یاد رکھیں، تیرے ایمان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. ایمان کے پیچھے یہ جو لوگوں کو 2 10 روپے کی رشوت کی عادت ڈالی گئی ہے، یہ بے ایمان کرنے کے طریقے. آپ یقین کریں، ایک بہت بڑے عزت والے محکمے کا ایک شخص جب 200 روپیہ لیتا ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں. ہمارے ادارے کا کارکن 200 کا، مذاق نہ کرو، رو. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم وہ قوم ہیں جو 200 400 روپے پہ بھی ایمان بیچتی ہے. وہ والے لوگ ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں. ہمارے کردار سے تو لوگوں نے